آج 13 جنوری 2026 اور دن ہے منگل کا۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7 بجنے والے ہیں۔ عمران خان کی بہنوں کی طرف سے ان کے ساتھ ملاقات کی کوشش کی گئی، جیسا کہ پچھلے منگل کو یہ کہا گیا تھا جیل انتظامیہ کی طرف سے یہ لوگ وہاں پہ قرآن خوانی کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے، عمران خان کے لیے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ علیمہ خان اور عمران خان کی دوسری بہنوں کی طرف سے باقاعدہ کارکنوں کو کال دی گئی تھی کہ کم از کم 10,000 لوگ ضرور آ جائیں، اور وہاں پہ 10,000 سے جو وہاں پہ لوگ گئے، جنہوں نے وہاں سے جا کے رپورٹنگ کی، ان کے کہنے کے مطابق 10,000 سے لوگ وہاں پہ زیادہ آ گئے تھے۔ وہاں بھی ان لوگوں کی طرف سے دھرنا دیا گیا، عمران خان کے ساتھ ملاقات کی کوشش کی گئی، لیکن پھر ملاقات نہیں ہونے دی گئی تھی۔ یہ پچھلے منگل کی بات کر رہے ہیں۔ محمود اچکزئی بھی وہاں پہ گئے تھے، تحریک انصاف کی دوسری لیڈرشپ بھی وہاں پہ موجود تھی۔ ان کے ساتھ جیل انتظامیہ کی طرف سے ملاقات کی گئی، یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو یہی لگ رہا تھا کہ آج پھر پہلے کی طرح ان پر واٹر کینن کا استعمال کیا جائے گا، ٹھنڈا گندا اور کیمیکل ملا پانی ان پر پھینکا جائے گا تاکہ ان کو ڈسپرس کیا جا سکے۔ لیکن جیل انتظامیہ کی طرف سے لیڈرشپ کو کہا گیا کہ آپ پلیز چلے جائیں، اگلے منگل کو ان کی ملاقات کرا دی جائے گی۔ جیل انتظامیہ کی یقین دہانی پر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے، ڈسپرس ہو گئے، واٹر کینن کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن آج منگل کا دن بہرحال آ گیا۔ شاید انتظامیہ کی طرف سے یہ سوچا گیا کہ اگلا منگل بہت دور ہے، دلی کی طرح اتنا دور ہے کہ آتے آتے بھی شاید صدیاں لگ جائیں گی، لیکن 8 دن کے بعد، ہفتے کے بعد منگل کا دن آ گیا، اور آج پھر ان کی ملاقات ان کے وعدے کے مطابق عمران خان سے ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن وہاں پہ یہ صورتحال ہو گئی کہ سارے راستے بند کر دیے گئے۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ وہ راولپنڈی میں موجود تھی، وہاں اینٹی ٹیررسٹ کوڈ میں انہوں نے پیش ہونا تھا، وہاں پیشی کے لیے گئیں، اور وہاں سے وہ کہتی ہیں کہ میں یہاں پہ آئی، 25 منٹ کا راستہ ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ 2.5-3 گھنٹے لگ گئے۔ اس طرح سے راستے بند کیے گئے تھے، باقی لوگوں کے لیے بھی مشکلات کا اسی طرح سے سامان کیا گیا تھا۔ لیکن لوگ دور دراز سے گئے، کربوجوار سے بھی وہاں پہ گئے، اور کافی تعداد میں لوگ وہاں پہ پہنچ گئے۔ آج پھر وہاں پہ سورہ یاسین تقسیم کی گئی، اور ان لوگوں کی طرف سے جس طرح سے پچھلی دفعہ ان کی طرف سے تلاوت قرآن پاک کی گئی تھی، اسی طرح سے آج بھی وہاں تلاوت کلام پاک کی گئی، لیکن عمران خان کے ساتھ ملاقات ان کی بہنوں کی یا کسی کی بھی نہیں کروائی گئی۔ یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ان سے وعدہ کیا گیا تھا تو پھر وعدہ خلافی کیوں کی گئی؟ اس دوران جو 5-6 دن بنتے ہیں، ایسی کیا تبدیلی آ گئی؟ ایسا کیا ہو گیا کہ ان کی طرف سے انکار کر دیا گیا عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کروانے سے؟ تو ناظرین، صورتحال کو کون لوگ مخدوش کر رہے ہیں؟ عمران خان کی بہنیں، ان کا بھائی جیل میں ہے، قید میں ہے، اور ان کی اہلیہ بھی، عمران خان کی اہلیہ بھی قید میں ہے، اور خاندان کی کوشش ہوتی ہے کہ ملاقات ہو جائے۔ عمران خان کی بہنوں کی طرف سے پھر کہا گیا ہے کہ ہم نے تو ملاقات کے لیے آنا ہی ہے، اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سارا کچھ دنیا کے سامنے آ چکا ہے، لیکن دنیا بھی انصاف کی بات نہیں کر رہی۔ اگر انصاف کی بات دنیا کی طرف سے کی جاتی ہوتی تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے دولت مشترکہ کا یہاں پہ وفد آیا تھا کوریج کرنے کے لیے، اس کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آ سکی۔ اسی طرح سے یورپی یونین کا وفد بھی آیا تھا، انہوں نے بھی مانیٹر کیا تھا 8 فروری 2024 کے انتخابات کو، ان کی رپورٹ بھی نہیں آ سکی۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ معاملات آگے چلانے ہوتے ہیں۔ یہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کی حکومتیں عمران خان کا کتنا ساتھ دے رہی ہیں۔ ٹرمپ پر کچھ لوگوں کو بھروسہ تھا، لیکن ٹرمپ بھی اپنی سیاست کے پیچھے چلتے ہوئے عمران خان کا نام لینے سے کتراتے ہیں۔ بات ہم نے کی کہ دنیا عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہو رہی؟ دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی حکومتیں، جبکہ عمران خان کے حق میں جس طرح سے پاکستان میں لوگ ہیں ان کے حامی ہیں، اسی طرح سے عالمی سطح پر بھی عمران خان کی کافی زیادہ مقبولیت ہے، لیکن وہ بھی اسی طرح سے بے بس ہیں جس طرح سے پاکستان میں بہت سے لوگ اس کے باوجود بے بس ہیں کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں لوگوں نے جس طرح سے بڑے بڑے برج الٹ دیے تھے، اور بڑے بڑے برجوں کو پھر فارم 47 نے تہس نہس کر کے کچل کے رکھ دیا تھا۔ تو چلتے ہیں ایران میں، ایران کی صورتحال کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ وہاں پہ ڈرامائی تبدیلی ہوئی ہے۔ کیا تبدیلی ہو گئی؟ کیا وہاں پہ حکومت تبدیل ہو گئی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ جس طرح سے امریکہ کی طرف سے، ٹرمپ کی طرف سے بار بار حملے کی دھمکی دی
جا رہی تھی، جس طرح سے وہاں پر رجیم چینج کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی، پوری دنیا ٹرمپ کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ پوری دنیا سے مطلب یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں سارے ٹرمپ کے ساتھ، برطانیہ اس کے ساتھ، فرانس اس کے ساتھ، اٹلی اس کے ساتھ، اسی طرح سے فرانس بھی اس کے ساتھ تھا۔ ساری بڑی بڑی طاقتیں ایران کے خلاف ایران میں تبدیلی چاہتی تھی، لیکن اچانک سے کیا ہو گیا کہ وہاں پہ ڈرامائی تبدیلی آ گئی۔ کیسے ڈرامائی تبدیلی آ گئی؟ وہاں پہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ایران میں آزادی چوک میں بہت بڑا اجتماع، لاکھوں کا اجتماع، اسی طرح سے دیگر شہروں میں بھی اجتماعات ہوئے اور یکسر گیم بدل کے رہ گئی، تبدیل ہو کے رہ گئی۔ جس طرح سے ٹرمپ کی طرف سے حملے کی دھمکیاں اور رجیم چینج کی باتیں ہو رہی تھی، اچانک سے سارا کچھ بدل گیا، کیونکہ ایران کے لوگ نکل آئے اور انہوں نے اپنی حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، برملا اعلان کیا، اور فوج بھی آج کی حکومت کے ساتھ ہے۔ اس لیے صورتحال بدل گئی اور وہاں پہ رجیم چینج ہونے کا کہیں دور دور تک بھی نشان نہیں ہے۔ جس طرح سے ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ مذاکرات ایٹمی معاملات پر کرنے کے لیے تیار ہے، ایٹمی معاملات پر انہوں نے کہا کہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مذاکرات سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم حملہ کر دیں۔ لیکن جس طرح سے ایران کے لوگ باہر نکلے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں باہر آئے ہیں، تو اب ان کے لیے وقت گزر چکا ہے حملے کا۔ اب امریکہ حملہ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ وہاں پہ صورتحال ملاؤں کی طرف سے، مولویوں کی طرف سے مکمل طور پر کنٹرول میں کر لی گئی ہے۔ تو کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جیسا کہ ملالہ یوسفزئی ہیں، ان کی طرف سے شاید وہ سوئی ہوئی تھی، ان کی طرف سے کوئی ٹویٹ آ گیا جس میں انہوں نے ایران کی حکومت پر تنقید کی ہے۔ ان کی طرف سے کیا تنقید کی گئی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کا ٹویٹ، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس بی بی کو نہ جانے کیسے ایسی خبریں پہنچ گئی، تو کیا یہ بالکل لا علم تھی یا پھر کسی پراکسی کا کردار ادا کر رہی تھی؟ ذرا بیان سنیے، آپ کے سامنے صورتحال مکمل کھل کر آ جائے گی۔ ملالہ یوسفزئی کہتی ہیں کہ ایران میں ہونے والے احتجاجات کو لڑکیوں اور خواتین کی خود مختاری پر ریاست کی جانب سے عائد کی گئی دیرینہ پابندیوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا، جو عوامی زندگی کے ہر شعبے میں بشمول تعلیم موجود ہیں۔ ایرانی لڑکیاں بھی دنیا بھر کی لڑکیوں کی طرح باوقار زندگی کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ایران کے عوام طویل عرصے سے اس جبر کے بارے میں خبردار کرتے آ رہے ہیں، وہ بھی اپنی جانوں کو شدید خطرے میں ڈال کر، مگر دہائیوں سے ان کی آوازیں دبائی جاتی رہی ہیں۔ یہ پابندیاں صنفی کنٹرول کے ایک وسیع نظام کا حصہ ہیں جو تفریق، نگرانی اور سزا پر مبنی ہے۔ ایسا نظام جو تعلیمی اداروں سے کہیں آگے بڑھ کر آزادی انتخاب اور تحفظ کو محدود کرتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز سنی جائے اور انہیں اپنے سیاسی مستقبل کا تعین کرنے کا حق حاصل ہو۔ وہ مستقبل ایرانی عوام کی مرضی سے تشکیل پانا چاہیے اور اس میں ایرانی خواتین اور لڑکیوں کی قیادت شامل ہونی چاہیے، نہ کہ بیرونی قوتوں یا جابرانہ نظاموں کی۔ میں آزادی اور وقار کے مطالبے میں ایران کے عوام اور ایرانی لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہوں۔ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے مکمل حقدار ہیں۔ یہ ملالہ یوسفزئی صاحبہ کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور ان کی معلومات کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ آج سے تقریباً 3.5 سال قبل ایران میں اخلاقی پولیس کی طرف سے ایک لڑکی کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ مہسا امینی ان کا نام تھا، انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے سکارف نہیں لیا ہوا تھا، اس لیے وہاں کی پولیس کی طرف سے ان پر تشدد کیا گیا اور وہ ہلاک ہو گئی تھی یا پھر شہید ہو گئی تھی۔ ان کو کچھ لوگ شہید بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے خلاف پھر جس طرح سے ایران میں مظاہرے ہوئے، وہ بھی اپنی مثال آپ تھے۔ اس سے ہوا کیا، تبدیلی کیا آئی، اس کے بعد سے پھر صورتحال ایران میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ آج اس طرح سے وہاں پہ خواتین پر جبر نہیں ہے، اس طرح سے وہاں جبری سکارف یا نقاب کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ صورتحال کیسے سامنے آئی؟ گزشتہ دنوں آسما شیرازی کی طرف سے ایران کا دورہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ اب پہلے جیسی پابندیاں نہیں ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ویڈیو بھی اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ رات کو ہم وہاں پہ گئے، جہاز سے اترے، اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں جو ٹول پلازا تھا وہاں پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ ایران کے بازاروں میں پھریں یا پھر ایران کے شاپنگ پلازوں میں پھریں، وہ کہتی ہیں کہ آپ کو خواتین اس طرح سے نظر آئیں گی جس طرح سے وہ برطانیہ میں پھر رہی ہوں، جس طرح وہ بینکاک میں پھر رہی ہوں، جس طرح وہ واشنگٹن میں پھر رہی ہوں، یا کسی بھی پیرس میں، کسی بھی ملک کے جدید ترین علاقوں میں، جدید ترین شہروں میں پھر رہی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں، مہسا امینی کی ہلاکت سے پہلے وہاں پہ پابندیاں ضرور تھی، لیکن اس کے بعد ایسا انقلاب آیا کہ وہاں خواتین کو مکمل آزادی ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے ملالہ یوسفزئی کی طرف سے ایسا سخت
ٹویٹ کر دیا گیا تو کیا یہ خاتون، یہ بی بی پاکستان کے رہنے والی جن کو نوبل انعام بھی مل چکا ہے، کیا یہ کسی کی پراکسی کا کردار ادا کر رہی ہیں یا پھر اتنی لا علم ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو اتنا زیادہ لا علم نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ پاکستان میں آتی رہتی ہیں، اور آسما شیرازی کی طرف سے ان کو دعوت دی گئی ہے کہ یہ ایران جائیں، اور ان پر ایران میں جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ ایران میں مغرب سے خواتین جاتی ہیں اور اپنے اسی لباس میں جاتی ہیں۔ آسما شیرازی بتا رہی ہیں تو وہاں پہ خواتین پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، نقاب کی کوئی پابندی نہیں، اور لباس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہاں کی لڑکیاں ایسا ہی لباس پہننا شروع ہو گئی جیسا مغرب میں پہنا جاتا ہے۔ اس کو کوئی برا سمجھتا ہے یا اچھا سمجھتا ہے، اس کی اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن جس طرح سے پہلے جبر تھا اس طرح سے اب خواتین پر جبر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔